السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج آپ لوگ جو ہے جو اسپین کی مسلم سلطنت کے بارے میں جیسے کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو اس میں ابھی ہم عبد الرحمن اول کے ہی دور حکومت پر مطلب ابھی ہیں، لیکن اب ہم تقریباً اس کا یعنی اینڈ آنے والا ہے کہ اس میں ہم نے عبد الرحمن کی جدوجہد کے آغاز سے لے کے ہم نے اس کی ڈیتھ تک یعنی جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اگلے سکسیسر یعنی جو عبد الرحمن تھرڈ تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہم اس کی جدوجہد کے بارے میں تو پڑھ چکے، اور ہم اس کی جو سیکنڈ فیز ہے جس میں جب اس نے اسپین پر اپنی گورنمنٹ قائم کر لی، اس نے اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد اسپین میں اپنے آپ کو امیر کہلوایا، اس نے خلیفہ نہیں کہلوایا، اور اس کے بعد اس نے یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ امیر کہلوایا، اس نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہلوایا، بلکہ اس کی اور اس کے بعد اس نے اپنی گورنمنٹ کو کیسے اسٹرانگ کیا، اپنے کیپٹل کو کس طریقے سے خوبصورت بنایا، اور اپنے جو ہے وہ محل کو کیسے خوبصورت بنایا۔ کارڈوبا ماسک اس نے تعمیر کی، اس کے محل کا نام الزہرا تھا، اس کے دارالحکومت یا کیپٹل کا نام کارڈوبا تھا، اور کارڈوبا میں اس نے کیا کیا کام کرائے، ایک پل اس نے تعمیر کرایا، اور پیور واٹر اس نے سپلائی کیا، ویل ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ آرمی اس نے اپنے لیے جو ہے وہ بنائی۔ تو اسی کو لے کر کے ابھی ہم مزید کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے، پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سینونیمز ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ دا فرسٹ ورڈ از بیسن۔ بیسن کہتے ہیں برتن، یعنی جو موجودہ ہمارے پاس جو واش رومز میں جو بیسن موجود ہیں اس کی جو بنیاد تھی یا اس کا آغاز اسپین میں عبد الرحمن نے کیا تھا، عبد الرحمن اول یا عبد الرحمن فرسٹ نے کیا، یعنی بیسن مین برتن، کنٹینر، ریسیپٹیکل، باؤل، ڈش، پین یا پھر بیڈس۔ نیکسٹ ورڈ اسٹیچو۔ اسٹیچو مین مجسمہ۔ سینونیمز آر اسکلپچر، فگر، ریپرزنٹیشن، لائکنیس اور امیج۔ نیکسٹ ورڈ از پریزنٹ۔ پریزنٹ مین تحفہ دینا یا تحفہ، گفٹ یا آفرنگ۔ نیکسٹ ورڈ ہے بیسٹ آف برڈن، یعنی غلام یا پھر مزدور۔ ورکرز، لیبررز، اوک مین یا پھر انسکلڈ پرسن۔ نیکسٹ ورڈ ہے اسکور۔ اسکور کہتے ہیں 20 کی تعداد یا بیسیوں، گروپ آف 20۔ نیکسٹ ورڈ از نیوکلیس۔ نیوکلیس کہتے ہیں مرکز، جو بالکل سینٹر میں جو چیز واقع ہو اس کو نیوکلیس کہتے ہیں۔ آپ نے سیل کی جب اسٹرکچر پڑھا ہوگا تو یقیناً آپ نے نیوکلیس کے بارے میں پڑھا ہوگا، جس کو اردو میں مرکزہ کہا جاتا تھا اس ٹائم۔ نیوکلیس مرکزہ یعنی جو مرکز یا سینٹر میں موجود ہو، جس کے سینونیمز ہیں سینٹر، ہارٹ، فوکس، پیوٹ۔ نیکسٹ ورڈ از سبرب۔ سبرب از امپارٹنٹ ورڈ۔ سبرب مین مضافاتی علاقہ یا ارد گرد کا علاقہ، یعنی ایک تو درمیان والا علاقہ ہوتا ہے، دوسرا ارد گرد۔ مثال کے طور پہ اگزامپل میں آپ کو دوں، ایک بستی ہے، وہ بالکل سینٹر میں سارے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اس مین جگہ کو چھوڑ کے دور دور اگر گھر ہوں گے تو وہ مضافات کہلائے گا۔ اس کے سینونیمز ہیں آؤٹ لینگ ایریاز، نیبرہڈ یا پھر آؤٹ اسکرٹس۔ نیکسٹ ورڈ از ریمینس۔ ریمینس مین باقی ماندہ، نشان، کھنڈرات یا آثار۔ ریمیننٹس، ڈیبرس، فریگمنٹس، لیونگس، ریمائنڈر یا پھر ٹریسز۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایکسکیویٹڈ۔ ایکسکیویٹڈ مین کھدائی کرنا، ڈگ آؤٹ، اسکوپڈ آؤٹ، کٹ آؤٹ، انرتھ، کٹ آؤٹ، انرتھ، انکورڈ، براٹ ٹو دا سرفیس اور ریویلڈ۔ جی، ماربل واز براٹ فرام نومیڈیا۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو محل اس نے اپنے لیے تعمیر کروایا، اس کی کنسٹرکشن میں اس نے جو چیزیں استعمال کی اس کو خوبصورت بنانے میں، اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، وہ لوکل چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اس ٹائم اس نے جو چیزیں جہاں سے مشہور تھی اس نے وہیں سے وہ چیزیں منگوائیں، جس کی اگزامپل ہے ماربل کی، یعنی کہ جیسے کہ ماربل ہو گیا، اس کو ماربل کو سنگ مرمر یعنی جو پتھر یا سنگ مرمر اس نے لگوایا اپنے محل الزہرا میں۔ واز براٹ فرام نومیڈیا، وہ ایک جگہ ہے نومیڈیا، یہ شمالی افریقہ میں الجزائر کی جگہ ہے۔ ایک جو موجودہ الجزائر ہے اس ٹائم ایک بہت پرانی رومن اسٹیٹ تھی، رومن ایک کنٹری تھا چھوٹا سا نومیڈیا، اس نے وہاں سے وہ منگوایا۔ اینڈ کارتھیج، اور ایک اور ریاست تھی
پرانا شہر تھا شمالی افریقہ میں. یہ بھی شمالی افریقہ میں واقع تھا جہاں اب موجود تیونس ہے. وہاں اس نے یعنی یہ ان دو شہروں سے نومیڈیا اور کارتھیج سے اس نے منگوایا. اس کے علاوہ کولم ایز ویل ایز بیسنس. کولم مین ستون، بنے بنائے ستون، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسن تھے یعنی وہ برتن، وہ تسلے جو کہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے استعمال ہوتے تھے واش پرپز کے لیے، وتھ گولڈن اسٹیچوز جن کے اوپر سنہرے مجسمے نصب تھے، ور امپورٹڈ، وہ باہر سے درآمد کیے گئے اور ریسیوڈ ایز پریزنٹس یا تحائف کے طور پر وصول کیے فرام کانسٹینٹنپول یعنی قسطنطنیہ سے جو موجودہ استنبول بھی کہلاتا ہے. اینڈ 10,000 ورک مین وتھ 1,500 بیسٹ آف برڈن. اور اس دور میں تقریباً 10,000 کے قریب کاریگر اور ان کے ساتھ 1,500 کے قریب بوجھ اٹھانے والے جانوروں نے لیبر سخت محنت کی آن اٹ، اس کی کنسٹرکشن پر، اس محل کی یعنی جو بن رہا تھا اس کی آرائش پر، سجاوٹ پر، آن اٹ فار اے اسکور آف ایئرس. اور یہ محنت تقریباً 20 سال سے بھی کچھ زیادہ ہوتی رہی. enlarged and beautified by later caliphs. بعد میں آنے والے خلیفاؤں نے اس محل میں نہ صرف اضافہ کیا اینڈ بیوٹیفائڈ، مزید اس کو خوبصورت بنایا، اس کی تزئین و آرائش کی. الزہرا became the nucleus of a royal suburb، جس کی وجہ سے جو الزہرا یعنی اس کا محل کا نام الزہرا تھا. الزہرا became the nucleus یعنی سینٹر، مرکز بن گیا، توجہ کا مرکز بن گیا، لوگوں کے لیے ایک اہمیت اختیار کر گیا. آف اے رائل سبرب یعنی مضافاتی شاہی شہر کے طور پر. whose remains partially excavated in and after 1910، جس کے کھنڈرات 1910 کے ارد گرد یا قریب یا اس کے کچھ بعد میں جن کی کھدائی کی گئی. اینڈ کین اسٹل بی سین، اور یہ کھنڈرات ابھی بھی پائے جاتے ہیں. یعنی محل جو ہے وہ مکمل صورت میں تو موجود نہیں لیکن اس کے کھنڈرات ابھی بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کھنڈرات کی کھدائی 1910 کے قریب یا اس کے کچھ بعد کی گئی. جی آگے کے سینونیمز دیکھیں آپ. آگے کے سینونیمز ہیں ٹریزن کہتے ہیں بغاوت کو، بیٹرائل، ٹریٹریسنس، ٹریچری، ڈسلائلٹی، فیتھلیسنس، میوٹنی، ریبیلین. نیکسٹ از بریگینڈیج مین حملہ، لشکر کشی یا سرکشی، ریڈنگ، ریڈ، اٹیک، اسولٹ، افنسو، آنسیٹ، اسٹرائک، اسٹورنگ، چارج یا رش. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ایرسٹوکریسی، جس کا مطلب ہے جاگیردار طبقہ. ایرسٹوکریسی یعنی جو امیر ترین جو کسی بھی کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً ایرسٹوکریٹس کہلاتے ہیں. پیریجز، جینٹری، اپر کلاس، رولنگ کلاس، ایلیٹ، ہائی سوسائٹی. جی نیکسٹ ورڈ ہے فلارش کہتے ہیں فروغ پانا، ترقی کرنا، عروج ملنا. ڈیولپ، گرو، پروگریس یا پراسپر. نیکسٹ ورڈ از ریونیو مین آمدن، ٹیکس، حکومتی ٹیکس یا پھر مالیہ، انکم یا ریٹرن. نیکسٹ ورڈ از سفیس مین کافی ہونا، ضرورت کو پوری کرنا. بی انف، بی سفیشینٹ، بی ایڈیکویٹ، ڈیو، سرو، میٹ ریکوائرمنٹس، سیٹسفائی ڈیمانڈس. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ریزرو مین محفوظ رکھنا، اسٹور کرنا، اسٹاک کر لینا یا پھر محفوظ سرمایہ. Synonyms are store, stock, supply, fund, stockpile, accumulation. Next word وہ ہے prosperous mean ترقی پذیر. Synonyms are thriving, flourishing, successful, well off, well to do, splendid. Next word is triumphant mean فاتح یا کامیاب, winning, victorious, successful, undefeated. Next word is genius means ذہین یا ذہانت, brilliance, great intelligence, intellect, remarkable, cleverness یا creative power. نیکسٹ ورڈ وہ ہے رائپ ایج کہتے ہیں پختہ عمر یا بڑھاپا, اولڈ ایج یا ڈکلائننگ ایئرس یا ایڈوانس ایئرس, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ونٹر یعنی ونٹر آف این ایج یعنی جس میں آپ کی عمر کا سرما جو ہے وہ شروع ہو جائے.
In Al-Zahra, the caliph surrounded himself with bodyguards of slaves, which numbered 3,750, and headed his standing army of 100,000 men. اور وہ کہتے ہیں اپنے محل میں رہائش پذیر، اپنے محل الزہرا میں رہائش پذیر خلیفہ سراؤنڈیڈ ہمسیلف، اپنے آپ کو ہر وقت گھیرے میں رکھتا تھا ود باڈی گارڈز آف سلیوز، یعنی اپنے غلاموں کے پورا ایک جتھا تھا، پورا ایک گروپ تھا، ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے گھیرے میں رکھتا تھا، وچ نمبر 3000، جن کی تعداد تھی 3,750، 750، اینڈ ہیڈڈ ہز اسٹینڈنگ آرمی، اور اس کا ایک ہرعمل دستہ اس کی آرمی کا، اسٹینڈنگ آرمی کا، مستقل آرمی کا، جو کہ 100,000 مین پر مشتمل ہوتا تھا، وہ بھی ہر وقت تیار رہتا تھا. ود دیئر ایڈ، ان کی مدد سے، دا کیلف ناٹ اونلی، خلیفہ نہ صرف کیپ ٹریزن اینڈ بریگنیڈیج، نہ صرف یہ ہے کہ کیپ ٹریزن اینڈ بریگنیڈیج ان چیک کہتے ہیں کنٹرول میں رکھنا، یعنی اپنے ان سلیوز کی مدد سے اور ان جو اسٹینڈنگ آرمی ہے اس کے دستے کی مدد سے وہ ٹریزن یعنی سازشوں کو، اینڈ برائیگینڈیج کا مطلب ہے رابری، ڈاکہ زنی، کسی قسم کی بھی لوٹ مار کو ان چیک کہتے ہیں کنٹرول میں رکھتا تھا. بٹ ریڈیوس دی انفلوئنس آف دا اولڈ عرب ارسٹوکریسی، اور انہی غلاموں اور فوج کی مدد سے اس نے لیکن عرب ارسٹوکریسی، عرب جو اشرافیہ تھی، اپر کلاس تھی، ان کے جو انفلوئنس ہے ان کو اس نے کم کیا تھا. کامرس اینڈ ایگریکلچر، یعنی اس کے بعد اگلا حصہ آتا ہے، یعنی تجارت اور زراعت کے میدان میں فلورشڈ میں بھی اس کے ملک نے بہت یعنی فروغ ملا تجارت کو اور ایگریکلچر کو. اینڈ دی سورسز آف انکم فار دا اسٹیٹ ور ملٹیپلائڈ، اور ایگریکلچر اور ٹریڈ بڑھنے کا نتیجہ تھا کہ جو اس کی اسٹیٹ کا انکم تھی، آمدنی تھی، اس کے ذرائع ور ملٹیپلائڈ کہتے ہیں یعنی ضرب ہونا. ضرب آپ کو پتہ ہے جب ضرب دی جاتی ہے کسی چیز کو تو وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر اور ٹریڈ دونوں کی ترقی کی وجہ سے ملک میں قومی وسائل اور آمدنی کے ذرائع کئی گنا بڑھ گئے تھے. The royal revenue amounted to 62,45,000 62,45,000 دینارز، یعنی جو شاہی آمدنی تھی یا مالیہ تھا وہ جمع ہوتے تھے تقریباً 62,45,000 دینار کے قریب. a third of which sufficed for the army، جس کا تیسرا حصہ آرمی کے لیے کافی ہوتا تھا. and third for the public works، اور ایک اور تیسرا حصہ عوامی کاموں پر یا فلاح کے کاموں پر خرچ ہوتا تھا. while the balance was placed، جبکہ یعنی اگر اس حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ آرمی کے کام آتا تھا، ایک حصہ پورے ملک کے فلاح و بہبود کے کام آتا تھا، اور جو باقی حصہ بچ جاتا تھا اس کا جتنا بھی بیلنس ہوتا تھا یا پیسے ہوتے تھے were placed into the reserve، وہ خزانے میں جمع کر لیا جاتا تھا. Never before was Cordova so prosperous، اس سے پہلے وہ علاقہ جو کرتبہ کہلاتا تھا، اس کا جو اب کیپٹل بنا تھا، دارالخلافہ بنا تھا، وہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا خوشحال نہیں تھا. Andalusia so rich، نہ ہی اس کا شہر اندلوسیا اتنا امیر تھا. and the state so triumphant، اور نہ ہی کبھی اسپین کا ملک اس سے پہلے اتنا کامیاب ہوا تھا جتنا کہ عبد الرحمن اول کے دور میں کامیاب ہوا. all this was achieved through the genius of one man، یہ سارا کچھ جو ساری کامیابیاں جتنی بھی حاصل ہوئی تھیں یہ ساری صرف ایک شخص کی ذہانت کی بدولت تھیں. he died at the ripe age of 73، اس کی وفات ہوئی جب اس کی وہ ایک اچھی خاصی پختہ عمر میں، جب وہ 73 سال کا تھا. and he left a statement، اور اس نے اپنی وراثت میں صرف ایک وصیت چھوڑی، صرف ایک بیان چھوڑا، اور وہ بیان تھا جی یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا جی ہاں جی. ایز اینڈ ہی لیفٹ اے اسٹیٹمنٹ وی آر ٹولڈ وچ ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ نون اونلی 14 days آف ہیپینس. اس نے اپنے اس بیان میں، اپنی اس وصیت میں اس نے لکھا تھا کہ اس نے اپنی 73 سالہ زندگی میں اپنی خوشی کے جو تھے وہ صرف 14 دن گزارے. یعنی اس نے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ اتنا امیر ترین بھی تھا، اس نے اتنی ترقی بھی کی، ملک کے لیے اس نے ترقی کی، سب کچھ تھا، لیکن اس کی خوشی کے جو دن تھے ان 73 سالوں میں وہ صرف 14 دن تھے. جی یہ تھا
ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی اینڈ آف عبد الرحمن فرسٹ. یہاں ہم عبد الرحمن فرسٹ کا اختتام کر رہے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو نیکسٹ آنسر بچے کروانے لگی ہوں. یہ عبد الرحمن اول کے جانے کے بعد جو ملک میں ایک ٹوٹ پھوٹ ہوئی اسپین میں، یعنی چونکہ اس نے فرسٹ ٹائم ایک نئی گورنمنٹ بنائی تھی، مسلم اسٹیٹ بنائی تھی، مسلم اسٹیٹ آف اسپین، اور اس کا جو کیپٹل تھا وہ کارڈووا یا کرتبہ مقرر کیا. محل کے بارے میں، الزہرا کے بارے میں بتا دیا، ماسک آف کارڈووا کے بارے میں آپ کو بتا دیا. یہ ساری چیزیں اب اس میں آ گئی. اور اب ڈیتھ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف اسپین جو مسلم اسٹیٹ آف اسپین تھی، اس کے جانے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور وہ کس طریقے سے کمزور ہوئی، اور اس کے بعد پھر کس آنے والے شہنشاہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، امیر، یا پھر بعد میں وہی جو بعد میں آنے والے سکسیسر تھے، انہوں نے پھر اپنے لیے خلافت کا اعلان کیا، تو بعد میں آنے والے خلیفہ کہلائے. یعنی عبد الرحمن اول امیر کہلوایا، اور اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی تھے وہ خلیفہ کہلائے. تو یہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ مزید بھی آ جائے گی. فی الحال آپ سینونیمز دیکھ لو. سوورینٹی فرسٹ ورڈ ہے اس میں. سوورینٹی مین اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ، اعلیٰ ترین اختیار، سپرمیسی، پاور یا پھر سوے. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے انسٹیبل. انسٹیبل مین ناپائیدار، کمزور، غیر محفوظ، لڑکھڑاتا ہوا، متزلزل. سینونیمز آر انسٹیڈی، انفرم یا شیکی. نیکسٹ ورڈ از نومینل. نومینل مین برائے نام، علامتی یا معمولی. ٹوکن، سمبولک، منیمل، ٹرائبل، انسگنیفیکنٹ. نیکسٹ ورڈ وہ ہے امپوز. امپوز مین لاگو کرنا، حکم دینا. انفورس، اپلائی، لیوی، چارج، فکس، ڈکری یا پھر آرڈین. نیکسٹ ورڈ وہ ہے اسینشن. اسینشن مین تخت نشینی، تخت پر بیٹھنا، شاہی حاصل کر لینا، بادشاہت حاصل کر لینا یا حکومت حاصل کر لینا. سینونیمز اس کے ہیں وہ ہیں رائز، ٹیک اتھارٹی، سکسیڈ ٹو دا تھرون یا ٹیک آفس. جی آؤٹ اسٹینڈنگ نیکسٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے بہت نمایاں یا ممتاز ہونا. اس کے سینونیمز ہیں پری ایمیننٹ، ایمیننس، ویل نون، سیلیبریٹڈ، ڈسٹنگوشڈ، اسٹیمڈ، آنرڈ، پرومیننٹ، اسپلینڈڈ، بریلینٹ، گریٹ یا پھر گلوریس. جی ہاں جی. ایز آلویز انڈر اینی ڈائناسٹی سوورینٹی ان دی مسلم ورلڈ. وہ کہتے ہیں کہ مطلب جیسا کہ ہمیشہ ہی معمول رہا ہے کہ کوئی بھی برسر اقتدار خاندان ہو، خاص طور پر مسلم دنیا میں، چاہے وہ ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، تو انسٹیبل وہ کیا ہو جاتی ہے کہ وہ جب کوئی ایک مطلب غیر مستحکم وہ رہتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی شاہی خاندان ہو، مشرق میں ہو یا کہ مغرب میں، ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ کسی بھی برسر اقتدار خاندان کے تحت حکومت ہمیشہ غیر مستحکم ہی رہی ہے. ان اسپین دا امیہ ڈائناسٹی kept nominal rule from the time عبد الرحمن فرسٹ imposed it. وہ کہتے ہیں عبد الرحمن فرسٹ نے جب یہ گورنمنٹ قائم کی تو اس کی گورنمنٹ قائم کرنے کے بعد اسپین میں جو امیہ ڈائناسٹی یا بنو امیہ کی جو حکومت تھی واجبی یا وہ معمولی رہ گئی تھی اس کے جانے کے بعد. بٹ بائی دا ٹائم آف دی اسینشن آف دا نیکسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ فیور ان ڈائناسٹی عبد الرحمن تھرڈ ان دا ایئر 1912 civil disturbances and tribal revolts had reduced or minimized the Muslim state of Spain to the city of Cordova and its neighborhood. لیکن جب تک اگلا حکمران آیا جو کہ عبد الرحمن اول کی طرح طاقتور تھا، جس کا نام عبد الرحمن تھرڈ تھا، جو کہ 912 کے سال میں آیا تھا، وہ نہایت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ فگر تھا، ایک ممتاز شخصیت تھا. لیکن اس کی اسینشن تک یا اس کی تخت نشینی تک جو جتنے علاقے عبد الرحمن اول نے فتح کیے تھے وہ سارے مختلف قبائلی بغاوتوں کی وجہ سے اور اندرونی خلفشار کی وجہ سے وہ حکومت کم ہو کر، محدود ہو کر، وہ جو مسلم اسٹیٹ آف اسپین تھی وہ کم ہو کر صرف سٹی آف کارڈووا یعنی کارڈووا یا کرتبہ کے شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے تک ہی باقیہ بچی. یعنی باقی سارے شہر اس سے چھن گئے. عبد الرحمن اول
اور عبد الرحمن تھرڈ کے درمیان میں جو حکمران آیا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ کمزور شخصیت تھی، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے بہت ساری ٹرائبل ریبلس ہوئیں، بہت ساری بغاوتیں ہوئیں، اندرونی خلفشار ہوئے، جس کی وجہ سے باقی سارے علاقے ان سے چھن گئے، اور آخر میں جو گورنمنٹ جو عبد الرحمن تھرڈ کو ملی وہ صرف کارڈووا کے شہر اور ارد گرد کے علاقوں پر ہی مشتمل تھی۔ جی آگے آپ دیکھو پریڈیسیسر آبا و اجداد کو کہتے ہیں جو پہلے سے گزرا ہو، جب باپ دادا یا پیش رو، فارمر پریویس ہولڈر آف دا پوسٹ، یا پھر فورنر اینسسٹر یا فور فادر بھی اس کو بولتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے آرڈر کہتے ہیں حکم یا قانون کو، لافلنس، لا اینڈ آرڈر، ڈسپلن یا کنٹرول۔ نیکسٹ ورڈ وہ ہے سجیسٹی، عقل مندی یا دانش مندی، ڈسرنمنٹ، ایکیومین، شریوٹنس، سینس، پرسیپشن۔ نیکسٹ ورڈ وہ ہے رین کہتے ہیں دور یا دور حکومت یا شاہی دور، مونارکی، سورینٹی، پاور، گورنمنٹ، رول، کمانڈ، کنٹرول، ایڈمنسٹریشن یا پھر چارج۔ نیکسٹ ورڈ وہ ہے پروکلیمیشن مین اعلان، اناؤنسمنٹ یا ڈکلیریشن۔ نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے انسپائر مین اکسانا، متاثر کرنا، مائل کرنا۔ اروز، ایکسائٹ، کوئکن، انفلیم، پرومپٹ، انسٹیگیٹ، اسٹیمولیٹ، موٹیویٹ، انکریج یا پھر انفلوئنس۔ جی دی تھرڈ عبد الرحمن like his illustrious predecessor was a young man when he took the office, being only 23, and like him was also a youth of intelligence and determination. وہ کہتے ہیں عبد الرحمن تھرڈ اپنے illustrious predecessor کی طرح، illustrious یعنی ممتاز، اور predecessor یعنی جو پیشرو گزرا تھا، جس سے مراد ہے عبد الرحمن اول، یعنی اپنے پیشرو عبد الرحمن اول کی طرح ہی ینگ مین، ایک نوجوان آدمی تھا، when he took the office، جب اس نے اقتدار سنبھالا، being only 23، اس وقت اس کی عمر صرف 23 سال تھی، and like him also was a youth of intelligence and determination، اور عبد الرحمن اول کی طرح ہی وہ ایک ذہین اور ایک باعزم شخص تھا، پرعزم شخص تھا۔ one by one he conquered the lost provinces, reduced them to order، آئے کہ کر کے اس نے سارے کھوئے ہوئے اپنے شہروں کو فتح کیا، اینڈ جتنے اس کے صوبے سارے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، پچھلے حکمران کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، اس نے ایک ایک کر کے وہ سارے صوبے دوبارہ سے فتح کیے ہیں۔ ریڈیوس دیم ٹو آرڈر، ان کے اندر اس نے نظم و نسق نافذ کیا، اینڈ ایڈمنسٹریٹڈ دیم، اور ان کا انتظام چلایا، ود سجیسٹی اینڈ ایبلٹی، بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ اور پوری صلاحیتوں کے ساتھ۔ ہز رین لاسٹڈ فار 50 ایئرس، فرام 1912 ٹو 1951، اس کا جو دور حکومت ہے وہ 50 سال تک رہا۔ کب سے کب تک؟ 1912 سے لے کر 1951 تک، یعنی 912 سے لے کے 951 تک، and exceptionally long time for that day، جو اس وقت کے لحاظ سے غیر معمولی طور پر لمبا عرصہ تھا۔ it was signalized politically by the proclamation by the Amir of himself as Caliph۔ اس دور کی خاص بات ہے کہ اس دور میں بننے والے امیر نے بعد میں اپنے آپ کو خلیفہ کے نام سے جو ہے وہ پکارنے کا اعلان کیا کہ اب اس کو آئندہ سے امیر کی بجائے خلیفہ کہا جائے۔ with him the امیہ خلافت in Spain began، اور اس اعلان کے ساتھ ہی اسپین میں بنو امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ his reign and that of his two immediate successor، اس کا دور حکومت اور اس کے بعد میں آنے والے فوراً بعد آنے والے دو اس کے جانشینوں کا جو دور حکومت ہے، mark the height of Muslim rule in the West، وہ مغرب میں مسلمانوں کے حکمرانی کا ایک عروج کا دور کہلایا جا سکتا ہے۔ in this period roughly the 10th century، یہ عروج کا دور جو لگ بھگ 10ویں صدی پر مشتمل ہے۔ the Umayyad capital Cordoba took its place as the most cultured city in Europe، اس دور میں
स्पेन के स्पेन के जो कैपिटल था, दारुल खिलाफा था कॉर्डोवा या कर्तबा, उसने एक दुनिया के अगर नहीं कह सकते तो मगरिब के सबसे ज़्यादा महज़ब और कल्चर्ड या डेवलप्ड सिटी के तौर पर अपनी जगह मनवाई, एंड विद कॉन्स्टेंटिनोपल एंड बगदाद एज वन ऑफ दी 3 कल्चरल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके हम पल्ला सिर्फ 2 और शहर थे जो कि थे कस्तंतुनिया या फिर और बगदाद, जो और दुनिया में उस टाइम यही 3 शहर थे जो कि सबसे ज़्यादा सकाफ़ती मरकज़ करार दिए जाते हैं। और ये तीनों के तीनों शहर जो थे यानी इनमें यूरोप के कॉर्डोवा भी मुस्लिम कंट्रोल में था, बगदाद भी मुस्लिम कंट्रोल में था, और कॉन्स्टेंटिनोपल भी। जी, अब कुछ मैं आप लोगों को बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी आज। एक्सरसाइज की क्वेश्चन आज इंक्लूडेड नहीं है, ये आप लोग देख लें। व्हेन डिड अब्दुर्रहमान जाए? अब्दुर्रहमान फर्स्ट की बात हो रही है, डाइड एट द एज ऑफ 73 in 788। व्हाट स्टेटमेंट डिड अब्दुर्रहमान लीव? मरते वक्त अब्दुर्रहमान ने क्या मतलब अपने लिए दुनिया के लिए क्या बयान दे के गया? ही लेफ्ट द स्टेटमेंट दैट ही हैड नोन 14 days ऑफ हैप्पीनेस इन हैप्पीनेस व्हेन ही स्टार्टेड स्ट्रगल। उसने कहा कि जब उसने जदोजहद शुरू की उससे पहले उसने अपनी ज़िंदगी के सिर्फ जो 14 दिन थे वो उसने खुशी के देखे। What were conditions of Spain after अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान अव्वल की मौत के बाद स्पेन के क्या हालात हुए? After अब्दुर्रहमान there were great signs of unrest in Spain। स्पेन में इंतशार पैदा हो गया। सिविल डिस्टर्बेंसेस एंड रिवर्स स्टार्टेड। अंदरूनी फसाद और बगावतें शुरू हो गई। द मुस्लिम स्टेट वाज रिड्यूस टू कॉर्डोवा एंड इट्स नेबरहुड। और मुस्लिम रियासत स्पेन की नई बनाई गई मुस्लिम रियासत सिर्फ कॉर्डोवा और इर्द गिर्द के इलाकों तक ही महदूद हो गई। Who was the successor to अब्दुर्रहमान फर्स्ट? अब्दुर्रहमान फर्स्ट का सक्सेसर या जानशीन कौन बना? अब्दुर्रहमान थर्ड वॉज द सक्सेसर टू अब्दुर्रहमान फर्स्ट। अब्दुर्रहमान जो सोम था वो अब्दुर्रहमान अव्वल का जानशीन साबित हुआ। ही केम इन टू पावर in 912 when he was only 23 years old. How did Umayyad's Khilafat in Spain begin and how did it last? How long did it last? The Umayyad Khilafat in Spain began when Abdurrahman III proclaimed himself as कैलिफ इंस्टेड ऑफ अमीर। खिलाफत का आगाज़ तब हुआ स्पेन में जब अब्दुर्रहमान थर्ड ने अपने लिए अमीर की बजाय खिलाफत या खलीफा का लफ्ज़ पसंद किया। हिज रेन लास्टेड फ्रॉम 912 to 961। उसका दौर हुकूमत 912 से शुरू होकर 961 AD पर मुश्तमिल है। जी बच्चे, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को अब्दुर्रहमान अव्वल कंप्लीट कराया है और अब्दुर्रहमान थर्ड को हमने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब्दुर्रहमान थर्ड के दौर में होने वाली शानदार तरक्की जो है वो उसके बारे में लेक्चर होगा और वो भी आप लोगों के लिए नहायत ही दिलचस्पी का बायस होगा। आप लोगों को अपने अबाउदाद के जो शानदार दौरे हुकूमत गुजरे हैं उनका सुनकर वाकई में फ़ख्र महसूस होगा। तो बहुत गौर से अपना लेक्चर सुनते रहिएगा, ठीक है, और साथ के साथ लर्न भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।